آپ کا خواب ایجوکیشن منسٹری کا ہی تھا یا کسی اور منسٹری میں بھی جانا چاہتے تھے؟ مجھے ایکچولی نہیں پتا تھا کہ میں منسٹر بنوں گا کبھی، اور میرا تو MP بننے کا بھی کبھی خواب نہیں تھا. میں نے اپنے بزنسز شروع کیے یہاں پہ بھی آ کے. کانسیپٹ یہ تھا کہ میرے بڑے بھائی سیاست کریں، بٹ پھر انہیں کاڑائی کانسٹیٹوینسی میں جانا پڑا، اور مائی دادا واز الائیو دین، تو وہ چیزیں دیکھتے تھے بڑا کلوزلی. تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو موقع دیں. میں نے پھر بڑی ریکویسٹ کی. میں نے ایک نینڈوز کی فرینچائز لی ہوئی تھی ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو، تب انیشل ڈپازٹ بھی دے دیا کہ مجھے واپس جانے دیں. بٹ دین آئی اسٹارٹیڈ گریجولی. اور جب پھر مجھے لگا کہ اگر آپ جینوئنلی محنت کریں، کہتے تو سب میں، بٹ اگر آپ نیکیاں کریں، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، تو اٹ از ویری سیٹسفیکٹری سم ٹائمس. ٹھیک. اچھا، تعلیم کے حوالے سے اپنے حلقے میں آپ نے کوئی تعلیم کے حوالے سے کچھ فروغ دینا شروع کیا؟ کافی سارے معاملات جو تھے ان کو آپ کس طرح لے کے چلے آگے آپ کے چھوٹے چھوٹے لیڈرز بھی ہیں جو آگے ورک کر رہے ہیں، ان کو کیسے آگے لے کے آئے؟ دیکھیے جی، میں تعلیم کا تو میری الیکشن کیمپین تعلیم پہ تھی، اور مجھے ایجوکیشن کا شروع سے شوق ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے، انکلوڈنگ دی اکنامک سچویشن وی آر ان، پاورٹی ایلیویشن، اس کے ساتھ ساتھ جاب کریشنز، بینگ اے گڈ سٹیزن، ایتھکس، گڈ سوسائٹی، رائٹرز، پوئٹس، ایوری تھنگ، سائنٹسٹ، آئی مین یو پروڈیوس تھرو ایجوکیشن. تو اپنے حلقے میں اور قصور میں نے بہت کام کیا. میں چیئرمین ضلع کاؤنسل الیکٹ ہوا. پہلے میں چیئرمین یونین کاؤنسل الیکٹ ہوا، اینڈ گاڈ واز ویری کائنڈ، آئی واز دا ینگسٹ چیئرمین ضلع کاؤنسل یا ضلع ناظم جسے آپ کہتے ہیں، یا میئر کہتے ہیں مختلف ماڈلس میں. اس ٹائم قصور کی ایجوکیشن رینکنگ تھی 18ویں نمبر پہ جب میں نے چارج لیا. 11 مہینے بعد قصور کی ایجوکیشن رینکنگ نمبر 1 پہ تھی اکراس پنجاب. تو ہم نے وہ سارے KPIs دیکھے اور ان پہ بڑی محنت کی، کمیونٹی کو انگیج کیا، انڈسٹری کو انگیج کیا، اور وہ ساری کمیاں دور کی، اپنے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پورے کیے. تب شہباز صاحب کے ٹائم میں مانیٹرنگ کا ایک رجیم ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسز کا. تو وی آر اے ویری گڈ لیڈی، اینڈ دین ٹوگیدر وی ورکڈ. CEO از اے گڈ آفیسر. ہم نے پھر اس کے بعد سے میں تعلیم میں اپنے آپ کام کرتا رہا ود ان دا کمیونٹی، ان دا سوسائٹی، جہاں مجھے پتہ چلتا تھا. سو میں نے بفور آئی بیکیم منسٹر قریباً 100 سے زیادہ کمرے بنائے وداؤٹ اینی گورنمنٹ ریسورسز، اور اسکلز کی کلاسز تو میں کوئی قریباً 3-4 ہزار بچیوں کو اسکلز پچھلے 2 سال سے سکھا رہا ہوں. بیکاز میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تک ہم خواتین کو امپاور نہیں کریں گے، اسکل سیٹ نوجوانوں کو امپروو نہیں کریں گے، خالی ڈگریز ڈو ناٹ لینڈ یو اینی ویئر. تو وہ شوق تو تھا. اس کے بعد اب بڑی تیزی سے واپس وہی سفر، بٹ اس میں بڑے بیسک اسٹرکچرل ریفارمز جن کی ضرورت تھی. فار ایگزامپل کہ چیف آفیسر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا، پورے ضلع کا انچارج، کئی ارب روپے کا فنڈ، پھر 2-3 DOs ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر تحصیل میں 2 ڈپٹیز ہوتے ہیں. سو ہم نے پہلی دفعہ ایک سسٹم بنایا جس کے تھرو CEOs ہم نے میرٹ پہ اپوائنٹ کر دیے، میجورٹی DOs بھی میرٹ پہ اپوائنٹ کر دیے. اب ہم نے ڈپٹیز کا بھی پول اسٹیبلش کر لیے. سو یہ بہت ضروری ایلیمنٹ تھا کہ ہر دفعہ سفارش پہ CO لگیں اور وہ کام نہ کریں. اور پھر پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو بھی دیکھنا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دیکھنا ہے. اور پھر اتنا بڑا بجٹ اور آپ کو بیلنس شیٹ نہیں بنانی آتی، اتنا بڑا بجٹ اور آپ کو کلرک رکھنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ CEOs ہی قابل لیں. سو الحمدللہ دیٹ واز ون لینڈ مارک دیٹ وی اچیوڈ، اور اس کے بڑے میسو ریزلٹس آ رہے ہیں. تو CO پنڈی اپنی 2 تحصیلیں جو ہیں، 6 تحصیلیں ٹوٹل، ان میں لیبس ڈونیٹ کرا لی ہیں. پاک پتن کے اندر الومنائی ایسوسیشن بنائی CO نے، ایک فیمیل ڈونر نے اپنا پورا اسکول اس پہ شفٹ کر دیا ہے سولر پہ. اس طرح اور سائیوال کے اندر ہم پورا گراؤنڈ ایک لنڈن سے بھائی آئے ہیں، وہ ریویمپ کر کے دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لو پرفارمنگ اسکول، ٹیچرز شارٹیج 1,24,000 تھی. لو پرفارمنگ اسکولز انڈر 100 ٹیچر ہے ہی نہیں، یا 0 ہے، یا 1 ہیں، یا 2 ہیں. سو ہم نے وہ آؤٹ سورس کیے قریباً 5,800 پہلے فیز میں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں اسکول، اٹ واز ادروائز. تو ہم نے اس کے بڑے میسو ریزلٹس آئے. انرولمنٹ 2.5 لاکھ تھی پچھلے سے 50-60 سالوں میں جب سے وہ اسکول چل رہے ہیں، ان میں 2.5 لاکھ بچے تھے. 2 مہینے کے اندر اندر جب ہم نے وہ اسی گاؤں کے کسی نوجوان کو، صرف ہم نے ٹیچر چینج کیے، وہ اسکول گورنمنٹ کے ہیں، وہ ادارے سرکار کے ہیں، انہیں بکس فری ہیں، تعلیم فری ہے. بٹ ہم نے کہا کہ اگر سکندر سے نہیں چل رہا تو اسی گاؤں میں سعدیہ بھی رہتی ہے، اس نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو سعدیہ کو کیوں نہیں چانس دیتے. جب اسے چانس دیا تو اب وہ انرولمنٹ 2.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ پہ 2 مہینے میں چلی گئی ہے، جو 2.5 لاکھ پہ پچھلے کئی دہائیوں سے پسی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جاب کریشن ہو رہی ہے. تو نوجوانوں کو ینگ انٹرپرنور بنانا مقصد ہے. ہم نے ینگ انٹرپرنورز کی کیٹیگری انٹروڈیوس کرائی ہے 30%. پھر انڈیویجولس ینگ انٹرپرنورز میں کوئی 3 پارٹنر
3 کزن 3 بہن بھائی 3 دوست مل کے اسکول لے سکتے ہیں, اور انہوں نے چلانا ہے. پر چائلڈ سبسڈی انکریز کی 600 سے 1800 تاکہ کوالٹی کا کمپوننٹ بھی آئے نا. پڑھانا خالی ایک ایلیمنٹ ہے, معیاری تعلیم دینا دوسرا ایلیمنٹ ہے, تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے باقی اداروں سے کمپیٹ کر سکے, جاب مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکے. اور اسی طرح الحمدللہ آپ نے دیکھا کل اسکالرشپس, فیمیلز میلز کی اسکوٹیز, لیپ ٹاپس جلد واپس آ رہے ہیں. وی سیز 31 یونیورسٹیز کے ایڈیشنل چارج پہ چل رہے تھے, برے حالات تھے. الحمدللہ میجورٹی یہ کمپلیٹڈ, صرف 2-3 شاید ری ایڈورٹائز کرنے پڑے ہمیں دوبارہ. اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو ڈیولپ ہوئے پچھلے 15-20 سالوں میں پرائیویٹ سیکٹر سے, ان کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ, بٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم عوام بہت زیادہ فیس نہیں دے سکتی. اٹ از بیکم ڈیفیکلٹ, اور اگر آپ دے بھی سکتے ہو تو 2-3-4 بچوں کے ساتھ اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, بیکاز پھر ان کی یونیورسٹی کالج کی فی پھر انکریز کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن پہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی اب ہم کوالٹی کمپوننٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. سو ڈیجیٹل لرننگ, MD-CAT پبلک سیکٹر کالجز میں, گوگل کے ساتھ ہمارا MOU, اس کے اندر الحمدللہ ہمارے 2000 ٹیچرز کو ہم نے L1 سرٹیفکیشن دی ہے, اور ٹیچر سرٹیفکیشن پہلی دفعہ آ رہی ہے. سو اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, MSc کی ہوئی ہے یا MPhil کیا ہوا ہے, دیٹ ڈزنٹ میک ہم اے گڈ ٹیچر اور ہر گڈ ٹیچر. اس طرح کی تو کئی 100 اسکول میں تھے. کس سے بچے کی سائیکی سمجھ آتی ہے, وہ ایک اسپیشل چیز ہے. بچے کو پڑھانا کیسے, ٹیمپرامنٹ آپ کا کیسا ہے, آپ نے انہیں کنٹرول کیسے کرنا ہے, ٹرانسلیٹ کیسے کرانی ہے چیزیں, کیا چیزیں بچوں کو ایکسائٹ کرتی ہیں. تو اس کے لیے دنیا میں سرٹیفکیشنز, جو پہلی دفعہ سرٹیفکیشن رجیم لا رہے ہیں, اور کئی ہزار اسکولز ہیں ہمارے, قریباً 48,000. تو کسے ہیڈ ماسٹر لگانا ہے. اچھا سر, ایک دور میں جو پرائیویٹ اسکولس تھے وہ بھی بڑے اسٹرکٹ ہوتے تھے. ہم خود کیونکہ پرائیویٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, تو ان میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بچوں کو جو ہے وہ اسی طرح پاس کر دیا جائے. لیکن اب کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں بس بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ٹیچرس پیپر کروا دیں گے, آپ کو پاس کر دیا جائے گا. ان سے آپ انگلش کے الفاظ پوچھتے ہیں, ان بچوں کو انگلش کے الفاظ بھی نہیں پتہ ہوتے. تو اس کے لیے کیا چیزیں لے کے آ رہے ہیں؟ تو یہ 2 ماڈلس ہیں دنیا میں. جس طرح میں بھی سسٹم سے پڑھا کہ گریڈ 5 کا ایگزام, گریڈ 8 کا ایگزام, پھر میرے میٹرک کے O لیولس کا ایگزام, پھر A لیولز یا FSC کا ایگزام. بٹ وہ پیچھے ختم کر دیا گیا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ اس وجہ سے کہ کرٹیکل تھنکنگ امپروو ہو. تو یہ سوال کہ سکندر کیسا آدمی ہے اس پہ ایسے لکھیں, اور ایک سوال پورا اسپیسیفائڈ ہو کہ پبلک نیوز کی بلڈنگ کے اس کمرے کا کیا رنگ ہے. سو کمرے کا رنگ تو رٹنا پڑے گا, سکندر کیسا آدمی ہے اس کے لیے پورا لکھنا پڑے گا, اس کا رٹا نہیں لگ سکتا. تو یہ کانسیپٹ بنایا اس لیے گیا تھا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایونچولی ہمیں گریڈ 8 کے ایگزامس پہ شفٹ ہونا ہے, اور اگر اسیسمنٹس بھی کرنی ہے تو مانیٹرنگ اسٹرک ہونی چاہیے. جو ٹیچر پڑھا رہا ہے ایٹ لیسٹ انویجیلیٹر یا ایگزامنر کوئی دوسرا ہو, تاکہ اسیس کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹیچر کی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ بھی ہو. اور ہم گوگل ID کے تھرو, گوگل کا ایک ایسا نظام لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ, MOU سم ٹائم ان جنوری, جہاں پہ ہر بچے کا بھی ریکارڈ. اگر وہ میتھ میں ویک ہے, فائن, میتھ میں کہاں ویک ہے, کس جگہ الجبرا پہ پھنس رہا ہے, انگلش لینگویج میں ویک ہے, سائنسز میں ویک ہے, کون سی سائنسز میں, فزکس میں کہاں ویک ہے, کیمسٹری میں ویک ہے, کس فارمولے پہ جا کے وہ اسٹک ہو رہا ہے. سو وی کین ایکچولی ورک آن دیٹ. اور پہلی دفعہ اسکول سینسس بھی کرا رہے ہیں. سو جس طرح آپ نے کہا کہ پرائیویٹ اسکولز اچھا پڑھاتے تھے یا برا, یہ ایک پارٹ آف دا اسٹوری ہے. دوسری ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن, جو بچے اسکول آ ہی نہیں رہے, اور وہ نمبر بڑا میسو ہوتا جا رہا ہے. سو ٹریسنگ اینڈ ٹریکنگ دم, وہ کہاں ہیں, کس شہر میں کتنے ہیں, کس یونین کاؤنسل میں کتنے, اور انہیں اسکولز میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ایکسیس بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ملٹیپل آور شفٹس کا ایک پروگرام ہم شفٹ کر ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام لا رہے ہیں. سو 4 گھنٹے کی شفٹ, 8 سے 12, 12 سے 4, 4 سے 8, جس ٹائم مرضی پڑھ لیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسکلز. سو بچے آؤٹ اسکول زیادہ اس لیے ہوتے ہیں یا ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں کہ وہ مستری بننا چاہ رہے ہیں یا مکینک. تو 3 سال وہاں جاب کرتے ہیں, تو وہی کورس ہم 6 مہینے کا اگر اسکول میں کرا دیں, پڑھتا بھی رہے, کماتا بھی رہے, اور اسکل بھی مل جائے.